وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مولانا یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث، پہلی روایت چل رہا ہے، آج تیسرا دن ہے. تو مولانا ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ حضرات شوافع وہ عام عمل میں وضو کو بھی داخل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا انما الاعمال، وضو بھی ایک عمل ہے، لہٰذا وہ بھی بغیر نیت کے درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہو مولانا؟ صحیح نہیں ہے. ہم نے اس پر بحث کیا اور دلیل بھی آپ کو دی کہ در حقیقت یہ حدیث جو ہے دلیل ہے احناف کا، اور احناف فرماتے ہیں کہ وضو ایک عبادت غیر مقصودہ ہے. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ وہ وسیلہ ہے، مقصودہ نہیں ہے. تو وہاں نیت ضروری نہیں ہے. اور ویسے بھی وضو کے یعنی اس میں دھونے شونے کا پانی سے اس کا تعلق ہے، اس کے خود لغوی معنی میں بھی نیت کی مولانا معنی موجود نہیں ہے، بلکہ وہ خود مطہر ہے. وہ کیا ہے مولانا؟ سمجھ رہے ہو؟ اب آئیے ایک دوسرا وہ اعتراض آپ پر کیا جاتا ہے احناف پر. وہ اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ وضو میں نیت کو شرط نہیں قرار دیتے، لیکن تیمم میں تو آپ نیت کو شرط قرار دیتے ہیں. حالانکہ وضو اصل ہے، تیمم اس کا خلف ہے، فرع ہے. اصل میں تو نیت شرط نہیں، اور فرع میں تم حنفیوں نے نیت کو شرط قرار دیا ہوا ہے. تو پھر یہ تضاد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تضاد ہے. مولانا یہ اعتراض آپ پر کیا جاتا ہے، اشکال آپ پر کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح آپ کہتے ہیں وضو عبادت غیر مقصودہ ہے، اسی طریقے سے تیمم بھی عبادت غیر مقصودہ ہے. تو وضو میں تو نیت شرط نہیں، اور تیمم بھی غیر مقصودہ عبادت ہے، اس میں نیت تم نے کیا کر دیا؟ شرط قرار دی. یہ کھلا تضاد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کھلی تضاد ہے. تو اگر وضو میں نیت شرط نہیں تو تیمم بھی نیت شرط نہیں ہونی چاہیے. مولانا سمجھ رہے ہو سب؟ ٹھیک. مولانا اس کے مختلف ہم جواب دیتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ وضو میں جو لفظ آیا ہے فغسلوا کا، کیا لفظ ہے وضو کے بیان میں قرآن میں؟ جی فغسلوا وجوہکم وایدیکم. تو یہ غسل کا جو لفظ ہے نا، یہ غسل یہ نیت پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تعلق پانی سے ہے. وہ پانی بالطبع مطہر ہے، بالطبع پاک کرنے والی ہے، پاک کرنے والی. غسل میں مولانا، غسل میں یعنی دھونے میں، یہ جو ہے یہ دھونے کا جو غسل کا لفظ ہے یہ نیت پر دلالت نہیں کرتا مولانا، بخلاف تیمم کے. وہاں قرآن میں تیمم کے بارے میں ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. کیا مولانا؟ یہ جو تیممو کا لفظ ہے، تیمم، یہ تیمم کے لفظ میں نیت کی دلالت موجود ہے، نیت کی دلالت موجود ہے، بخلاف فغسلوا کے، بخلاف فغسلوا کے. سمجھ رہے ہو مولانا؟ تو حنفیہ نے تیمم میں، احناف نے تیمم میں نیت کو شرط مولانا مقرر کر کے، لگا کر کے، انہوں نے تو عنوان قرآنی کی رعایت کی ہے. کیا کیا ہے؟
عنوان قرآنی کا انہوں نے کیا کیا؟ رعایت کیا اور اس کی تعمیل کی ہے۔ اس میں تو حنفیوں کو تم تحسین کر دو، ان کو کیا کر دو؟ تحسین کر دو، ان کو مبارکباد دے دو کہ انہوں نے ہر چیز کا لحاظ کیا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ تو کوئی اعتراض کا محل نہیں۔ سمجھ گئے مولانا؟ یہ ٹھیک ہے مولانا، یہ تو قابل تحسین عمل ہے کہ انہوں نے لغت و اصطلاح سب چیزوں کو کنارے میں رکھ کے اسی مطابق اس پر عمل کیا۔ وہاں فغسلوا تھا تو وہاں غسل میں نیت کا معنی دلالت نہیں ہے، اور یہاں کیا ہے؟ تیمم کا ویسے ہی معنی کیا ہوتا ہے؟ قصد ہوتا ہے نا۔ تیمم کا معنی ویسے ہی بھی قصد کے ہوتے ہیں، تو اس کے معنی میں نیت کی دلالت موجود ہے۔ احناف نے تو قرآن کی عنوان کا کیا ہے مولانا؟ رعایت کی۔ یہ تو قابل تحسین عمل ہے۔ یہ کیا مولانا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ مولانا دوسرا جواب اس کا سنو۔ اگر احناف وضو میں نیت کو فرض قرار دیتے، جس طرح تیمم میں نیت کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ فرض، تو پھر یہاں یہ مشکل پیش آ جاتا کیا کہ خبر واحد جو کہ محتمل بھی ہے اور مبہم بھی ہے، خبر واحد جو اس میں کئی احتمالیں ہیں، ہر خبر واحد میں ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ مبہم بھی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ خبر واحد جو کہ محتمل بھی ہے اور مبہم بھی ہے، اس کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آتی۔ اگر وضو میں نیت فرض کر لیتے تو خبر واحد کے ذریعے جو محتمل اور مبہم ہے اس کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آ جاتی، جو کہ یہ درست۔ سمجھ رہے مولانا؟ یہ درست نہیں ہے۔ اور تیمم میں جو ہم نیت کو ضروری قرار دیتے ہیں مولانا، تو اس میں یہ تو ارشاد الہی کی ہم تعمیل کر رہے ہیں، ارشاد الہی کی ہم تعمیل، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی کتاب اللہ پر زیادتی خبر واحد کے ذریعے سے لازم نہیں آ رہا۔ نیت کو ہم ضروری قرار دے رہے ہیں، یہ ارشاد الہی کی ہم تعمیل کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں نیت کو ضروری قرار دینے میں کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے سے زیادتی لازم نہیں آتی، بخلاف وضو کے۔ ہاں، بخلاف وضو کے، بخلاف وضو۔ ٹھیک، مولانا یہ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب، مولانا یہ تو ماشاءاللہ ہدایہ، اس میں تو شرح وقایہ، جی ایک اور کتاب کا نام لے لو، اس نے تو زبردست اس پہ بحث کیا ہوگا، اور آپ کو بھی شاید اعتراض۔ تحصیل المنطق میں تو اس کا بڑا زبردست بحث گزر گیا۔ مولانا کہتے مجھے قبول ہے، تحصیل المنطق ایسا بحث کرتا ہے، اس کو فقہ سے کیا ہے؟ وہ تو کہتا ہے چونسا آم میٹھا ہے یا نہیں ہے، وہ تو اس بحث میں لگا ہو۔ جی کون سا آم؟ چونسا آم۔ جی مولانا انڈے میں کتنی طاقت ہے، وہ تحصیل المنطق کا موضوع ہے۔ جی صاحب ہدایہ نے بس تو تفصیل کے ساتھ اس میں مولانا بحث کی ہے، دوسرے فقہاء نے ہمارے مختصر بحثیں کی ہیں۔ چلو مولانا تیسرا جواب، ہم نے وضو میں نیت کو اس لیے فرض قرار نہیں دیا کہ یہاں مسئلہ پانی کا ہے۔ مولانا پانی بالطبع مطہر ہے، پانی بالطبع پاک کرنے والی، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے، دلیل بھی، اب مولوی بن گئے ہو، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جی طہورا، ماءً طہورا، تو مطہر ہے نا، تو ماء طہور ہو گیا نا۔ وہ مولانا نجس کو یا مثلا دوسرے مشکلات جو بھی ہو، کپڑوں پہ مولانا کپڑا دھوتے ہوئے تو کوئی بھی وہاں نیت کو شرط
جی دھوبی تو کبھی نیت نہیں کرتا نا، آپ کا کپڑا دھوتا ہے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے پانی بالطبع مطہر ہے، بخلاف مٹی کے کہ وہ بالطبع مطہر نہیں بلکہ وہ بالطبع ملوث ہے۔ کیا ہے مولانا؟ تلویث کرنے والا اور گڑبڑ پیدا کرنے والا۔ کپڑے کو لگ جائے کپڑے کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اگر حضرت علی کے چہرے پہ لگ جائے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے۔ تو مٹی بالطبع ملوث ہے، مطہر نہیں ہے، بخلاف پانی کے وہ بالطبع مطہر ہے، ملوث نہیں۔ تو لہٰذا ہم نے وہاں نیت شرط قرار دی تیمم میں، اور ہم نے وضو میں نیت کو اسی لیے شرط۔ یہ 3 دلیل ہوئے نا، سمجھ رہے ہیں مولانا؟ ہاں جی مولانا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وضو اصل ہے اور تیمم اس کا خلف ہے، خلیفہ ہے۔ اصل ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے۔ اصل ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے ان میں۔ جی چلو یہ بات بھی اللہ کرے کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے مولانا۔ اب اس کے بعد مولانا یہ ایک موٹی بات تھی جو ہو گئی، اشکال کے بعد مولانا 3-4 جوابات اس اشکال کے دلائل کے ساتھ، دلائل عقلیہ و دلائل نقلیہ سب۔ مولانا اب آئیے آخری جملے پہ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ۔ مولانا یہاں پوری روایت کو دیکھیں گے، پوری روایت آپ کو 3 اجزاء کے اندر ملے گا۔ پوری روایت میں 3 اجزاء موجود ہیں۔ ایک سب سے پہلے انما الاعمال بالنیہ، یہ ایک جز ہے۔ دوسرا انما لکل امرئ ما نویٰ۔ تیسرا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہاں تو ذکر نہیں ہے، میں پڑھ رہا ہوں، او الى مولانا دنیا او الى امرأة ينكحها فهجرته الى، تو کتنے اجزاء ہوئے؟ 3۔ کتنے؟ 3۔ وہ آپ نے اجزاء پڑھ لیا، انما الاعمال بالنیہ۔ اب آئیے مولانا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ۔ مولانا اس کا مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ جیسی نیت ہوگی، جتنی نیت ہوگی، عمل کا وجود اسی طرح اور اسی قدر میں مرتب ہوگا۔ جیسی نیت ہوگی، جتنی نیت ہوگی، عمل کا وجود اسی طرح اور اسی قدر مرتب ہوگا۔ جی مطلب اس کا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ مولانا جتنا آپ مخلص ہوں گے کسی کام کو کرنے میں، اس پر اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ جتنا آپ کا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ثواب۔ اور مولانا ایک عمل میں جتنی نیتیں آپ کرو گے مولانا اتنا ہی نیتوں کا الگ الگ آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ 2 باتیں ہوئی نا، ایک تو جتنی اخلاص زیادہ ہوگی ثواب اتنا ہی مرتب ہوگا، اور ایک عمل کے اندر آپ جتنی بھی زیادہ نیتیں کرو گے آپ کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا، اتنی نیتوں۔ مثال کے طور پہ مولانا ایک شخص مسجد کی نیت سے گھر سے نکلا، کہاں جانا ہے اس کو؟ مسجد، نیت وہاں کر کے گھر سے نکلا۔ مولانا ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی نیت کیا کہ میں مسجد میں جب جاؤں گا میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا اعتکاف بھی کروں گا، یہ بھی نیت کر لی، ملا دیا۔ وہاں سے نکلا کس لیے؟ مسجد کی۔
پھر کیا نیت اضافہ کیا؟ اعتکاف کی نیت. مولانا جاتے جاتے راستے میں جو آ رہا ہے یہ بھی نیت کی کہ اگر میں راستے میں کوئی کانٹا دیکھوں، شیشہ پڑا ہوا دیکھوں، کوئی گند دیکھوں، اس کو بھی میں اٹھاؤں گا. کتنے نیتیں ہوں گی؟ 3. مولانا چلتے چلتے راستے میں مولانا سے ملے، سلام کی نیت کی، کہا السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے، طبیعت خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ یہ بھی نیت ہو گئی ملاقات کی. مولانا جاتے 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 وہاں مسجد کے قریب پہنچ گئے، دیکھا کچھ جھاڑو وہ گندگیاں پڑے ہوئے ہیں، مولانا کانٹے وانٹے، جھاڑو لے لیا، مسجد کو بھی جھاڑو لگا دیا. سبحان اللہ. مولانا اب وہاں سے نکلے تھے کس لیے؟ ایک نیت. پھر جب چند قدم آگے بڑھے کس کی نیت کی؟ اعتکاف کی. پھر بڑھتے بڑھتے کانٹے اٹھانے کی نیت کی، بڑھتے بڑھتے ملاقات کی نیت کی. پھر مسجد میں جب آ گئے دیکھا کچھ صفائی کی ضرورت ہے تو جھاڑو کی بھی نیت کی. مولانا ایک عمل میں یہ 6-7 نیتیں جو اس نے ملایا، مولانا ہر نیت کا اس کو علیحدہ علیحدہ ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات. اسی لیے تو امام بخاری نے یہ جمع کا صیغہ لایا. سمجھ رہے مولانا؟ ٹھیک ہے، اللہ کرے یہ بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے. مولانا ایک بندہ ڈائریکٹ مسجد گھر سے نکلتا، کہتے میں نماز پڑھنے جاؤں گا، نہ کسی سے سلام علیکم کی نیت کی، نہ راستے میں کوئی ہڈی وڈی ہٹایا، نہ مسجد کو جھاڑو دیا، نہ مسجد میں بیٹھنے کی اعتکاف کی نیت کی. بس آیا 2 رکعتیں پڑھ کے پھر واپس چلا گیا. تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ ایک نیت کو ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیہ، یاد نہیں، بالنیہ، ایک ہی ہو گئے خلاص. مولانا آپ اس کو قیاس کرو اپنے ہر کام کے اندر. کھانا کھاتے وقت آپ نیت کرو میں کھانا آج لے کر آؤں گا، میں سفرہ بچھاؤں گا، میں ساتھیوں کا ہاتھ دھوؤں گا، میں ساتھیوں کو کھانا کھاتے وقت اکرام کروں گا، گوشت موشت ان کے سامنے رکھوں گا، 64 آمب میں اس درویش کے سامنے رکھوں گا. پھر مولانا ساتھیوں کا ہاتھ بھی دھوؤں گا، سفرہ کو بھی ہٹاؤں گا، کمرہ کو بھی صاف کروں گا، اکرام کروں گا. ایک ہی سفرے کا مسئلہ ہے لیکن کتنی نیتیں ہوں گئی؟ بہت ساری. انما الاعمال، کر لو یہ کام ہے، کر لو یار. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. جی ایک قصہ مشہور ہے، کچھ لوگ سفر میں گئے تھے تو ایک طفیلی بھی ساتھ ہوا، انہوں نے کہا چلو یار ہم 4-5 بندے ہیں، یہ ساتھ ہے، چلو سفر میں کوئی نہ کوئی کام میں تو آ جائے گا. یہ چلے گئے، وہاں پڑاؤ ڈالا تو لکڑی چننے کا ٹائم آ گیا. کسی نے کہا یار تم اس طرف جنگل کے جاؤ لکڑ. کہتے ہیں زندگی میں نے یہ کام نہیں کیا، مجھے لکڑی چننا آتا ہی نہیں ہے. ان کا چلو یار وہ تو نہیں کرے گا، برتن دھوئے گا، صاف کرے گا. اچھا تم ایسا کرو پانی کا انتظام کرو. کہتے ہیں یہ بھی میں نے اپنی زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں ہے. کھانا پکانے کا کہتے ہیں یہ تو ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا. جو بھی کام اس سے کہا جاتا تھا یہ عذر پیش کرتا تھا، ٹال مٹول کرتا تھا. مولانا کبھی کبھی ایسے مصیبت بھی سر پہ پڑ جاتا ہے نا. آخر میں جب کھانا تیار ہوا تو ساتھیوں نے کہا حضرت تشریف لائیں. جی اس میں تو ماشاءاللہ جی کالبرق، جس طرح بجلی کی کرنٹ ہوتی ہے، اور جمپ مار کے پورا سفرے کو اپنے ہاتھ میں لے لی. کہاں؟ یہ میرے ابو جان نے مجھے اچھی طرح سکھایا ہے، میرے ابو اور امی نے مجھے یہ. انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی ڈر رہے تھے کہ شاید تم یہاں بھی یہ کہو گے کہ میں نے یہ بھی کام نہیں کیا کبھی، لیکن اس میں وہ بڑا ہوشیار تھا نا، وہ اس میں تو کبھی یہ نہیں کہے. مولانا کبھی کبھی ایسے مصیبت بھی سر پر پڑتے ہیں. تو مولانا انما الاعمال بالنیہ، سمجھ رہے مولانا؟
تھے طلبہ کھانا کھا رہے تھے، مولوی کبھی کبھی سستی بڑے کرتے، لیکن الحمدللہ آج کل مدارس میں ہمارے ہاں تو یہ اہتمام ہے، ہم تربیت کرتے ہیں طلبہ کی. کیا کرتے ہیں؟ جس طرح ہمارے جماعت والے ساتھی تبلیغی جماعت والے اکرام مسلم میں یہ بھی داخل ہے نا، کچھ کو بٹھاؤ، ان کے سامنے کھانا لاؤ، برتن رکھو، پانی ہاتھ میں لے کے پھرتے رہو، کھلاتے رہو جی، اور آخر میں بعد میں کھاؤ. تربیت ہے یہ. کیا ہے مولانا؟ تربیت ہے. لیکن کچھ جگہوں میں کوئی تربیت وربیت نہیں ہوتی. تو ایک جگہ طلبہ جو بغیر نظم کے ادارہ تھا وہ کھانا کھا رہے تھے، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں تھا کہ ہم کھانا کھائیں گے، چلو کوئی پانی پینے کی بھی ضرورت ہوگی، ایک دو گلاس پانی بھی موجود ہو. نہیں، کسی کو فکر نہیں. اب مولانا دم دم مست کلندر، دو انڈے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں اور کسی کو پانی کا فکر نہیں. اب ہمارے انڈا والا بابا، اس نے 2 انڈا ڈالا منہ میں، ایک اٹک گیا. یہاں کیا ہو گیا؟ اٹک گیا. اب اٹک گیا، ہمارا یہ 64 آمب والا بابا دوڑا کہ یار میں تو لے آؤں، وگرنہ یہ تو یہیں پہ شہید ہو جائے گا. یہ دوڑتا ہوا وہاں رسی تازہ کنویں میں ڈال دیا کہ ان کی آنکھیں سرخ اور لال ہو رہی تھی. تو بیچ میں وہ ہمارا کمانڈو نے دیکھا کہ پانی دیر سے آ رہا ہے، اس نے آ کے ایک مکہ زبردست پیٹھ پہ لگا دیا. اللہ کے فضل سے وہ لقمہ نیچے چلا گیا. مولانا کو پتہ چلا کہ وہ لقمہ الحمدللہ خیریت کے ساتھ نیچے. اس نے پھر پانی کو، مولانا وہ کنواں، وہ ڈول کینچا آدھا تک لایا تھا، پر اس نے اندر گرا دیا. کیا اب کیا کریں گے ہم پانی کو؟ مولانا یہ بھی تو ہوتا ہے نا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے طلبہ کو. چلو ہر جگہ کمانڈو تو نہیں ہوتا نا، مکے کے ذریعے سے وہ لقمے کو دبا لیں. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ تو یہ ہوتا ہے. مولانا سے ہمارے دل لگی تھی، ہم نے مثال دیا، وگرنہ مولانا بڑے کڑک بندہ ہے، بڑا زبردست جان سبک. کیا مولانا؟ جان سبک، ہلنے والا، خدمت پسند ساتھی ہیں، خادم ہیں. مولانا ہونا چاہیے انسان جو ہے مختلف کاموں کا نیت کرے. اب آپ کے جو میں درسگاہ کو دیکھتا ہوں، مجھے تم میں زیادہ ہمت نظر نہیں آتا، کیونکہ پچھلے سالوں میں جب آتے تھے ہم، جو طلبہ یہاں رہتے تھے وہ اتنا رعایت کرتے تھے کہ میں کبھی بھی کوئی کاغذ اپنے سامنے نہیں دیکھ پاتا. اپنے یہ دارالحدیث ہے بھائی، اس کو صاف کرو، یہ بھی سنت ہے. آپ کے دارالحدیث میں چیونٹی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دارالحدیث میں مولانا غبار نہیں ہونا چاہیے. آپ کبھی کبھی اس کو کپڑا لگایا کریں، کبھی پنکھے کو صاف کریں، کبھی اپنے میز کو صاف کریں، اپنے کتاب کو صاف کریں، اپنے بدن کو صاف کریں، کپڑوں. یہ مجاہدہ کا دور ہے. انما الاعمال بالنیات. چلو یہ جملہ معترضہ کے طور پہ ہم نے یہ باتیں لائیں، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح درس سے اس کا مناسبت ہے. ٹھیک ہے. چلو مولانا، اب مولانا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، یہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا. اب مولانا تیسرا موٹی بات جو ہم عرض کریں گے وہ یہ کہ تیسرا جز حدیث کا یہی ہے کہ مولانا موٹی بات یہ ہے کہ حدیث میں یہاں امام بخاری نے اختصار سے کام لیا. کس سے کام لیا؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. دوسرا اس کا جواب کیا ہے؟ فہجرتہ. اس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا، یعنی شرط کو ذکر کیا لیکن جزا کو ذکر نہیں کیا. اب یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ شرط و جزا میں مولانا یہ مطابقت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے مولانا؟ شرط و جزا میں کیا ہونی چاہیے؟ مطابقت ہونی چاہیے. تو یہاں شرط تو نہیں، میں نے غلط بتایا. بات یہ کہ شرط و جزا میں مغایرت ضروری ہے.
کیا ضروری ہے؟ اور یہاں دونوں متحد ہیں. مثال کے طور دیکھو مثلا فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، وہی جزا بھی وہی ہے جیسا کہ شرط تھا. حالانکہ جزا و شرط کا قانون یہ ہے کہ ان میں مغایرت ہو. مولانا اس کا جواب یہ ہے کہ تغایر کے دو قسمیں، ایک لفظی ایک معنوی. یہاں تغایر ہے لیکن مولانا لفظاً نہیں ہے بلکہ معنن ہے. کیا ہے مولانا؟ یہاں تغایر ہے لیکن تغایر لفظی نہیں بلکہ وہ کیسے مولانا؟ وہ اس طرح جس طرح عرب کے اقوال میں ہوتا ہے. میرے طرف دیکھیں، جیسا لکھتے شعری شعری، انا ظاہر میں یہ متحد ہیں حالانکہ یہ اندر سے متحد نہیں ہے. اس کو کہتے تغایر معنوی. یا اسی طریقے سے کوئی کہے کہ انا ابو النجم، سمجھ رہے ہو؟ انا ابو النجم، ایک ہیں دونوں لیکن اندر تغایر ہے، معنوی تغایر ہے. لفظاً دونوں ایک ہیں لیکن معنن تغایر ہے. وہ کیسے؟ شعری شعری کا مطلب یہ ہے کہ شعری شعر الکامل، شعری ایک شعری دوسرا شعری نا، تو شعری شعر الکامل تو تغایر ہوا معنی. انا میں بھی تغایر ہے. کیا مطلب؟ یعنی انا الکامل، انا الکامل. اور انا ابو النجم میں بھی یہ کیا ہے؟ یعنی انا مشہور بابو النجم. سمجھ رہے؟ تو یہاں بھی تغایر معنوی ہے. تو یہاں حدیث میں بھی شرط و جزا میں تغایر معنوی ہے اگرچہ لفظاً تغایر نہیں ہے. لفظاً کیا ہے؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ. تغایر معنوی یہاں پر کیسا ہے؟ مولانا میرے طرف دیکھو، اس کو لکھو پھر آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہاں پر لفظ مقدر ماننا پڑے گا آپ کو. کیا لفظ مقدر؟ نیتاً و قصداً. کیا مولانا؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیتاً و قصداً فہجرتہ الی اللہ ورسولہ اجرا و ثوابا. فہجرتہ الی اللہ ورسولہ اجرا و ثوابا. اب فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. مغایرت آ گیا یا نہیں آ گیا؟ آ گیا. ہاں اور جزا میں اجرا و ثوابا. تو اب شرط و جزا میں مولانا تغایر معنوی پیدا ہو گیا. یہ اعتراض دفع ہو گیا. کیا ہو گیا مولانا؟ دفع ہو گیا، حل ہو گیا. اب مولانا یہاں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہاں پہ انما الاعمال بالنیات کا جو لفظ ہے، پھر اس کے بعد فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ نیت یہاں اس حدیث میں ایک تھوڑا سا تشبیہ سے یہ مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ حدیث کا مفہوم اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. یہاں اس حدیث میں جو انما الاعمال بالنیت کا لفظ ہے نا، یہ نیت بمنزل تخم کے ہے. بیج جانتے ہو نا؟ آپ جب نیت کی بیج کو زمین پر کیا کرتے ہیں؟ کاشت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ بوتے ہیں اس کو، باصطلاح زمین پہ لگاتے ہیں. تو اس نیت کی تخم سے ایک درخت پیدا ہوگا. کیا ہوگا مولانا؟ وہ درخت کا نام ہے عمل. کیا ہے؟ اس حدیث میں نیت بمانند تخم کے ہے، اور اس کو کاشت کرنے کے بعد ایک درخت آئے گا، وہ درخت کا نام عمل. کیا مولانا؟ انما الاعمال بالنیات. پہلے نیت کاشت کرو گے پھر کیا نکلے گا مولانا؟ عمل نکلے گا. سمجھ رہے مولانا؟ پھر وہ درخت جو نکلے گا نیت کاشت کرنے کے بعد مولانا، اس درخت کی حلاوت یا ترشی، حلاوت یا کٹا ہونا اس درخت کا، اس کا تعلق تخم کی جنسیت سے ہوگا.
اگر تخم آپ نے میٹھا والا کاشت کیا تو وہ ثمرہ درخت جو نکلے گا اس کا بھی ثمرہ کیا نکلے گا؟ میٹھا. اور اگر تم نے تخم کڑوی مولانا کٹی تخم آپ نے کاشت کیا تو وہ عمل جو نکلے گا اس سے پھر جو ثمرہ مرتب ہوگے وہ بھی کٹی اور تلخ ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے اچھا نیت کیا، عمل انجام دیا، مولانا ان کان خیرن فخیرن و ان کان شرن ان کان خیرن خیرن فخیرن ان کان شرن شرن فشر. یہ پورا حدیث کا خلاصہ ہے، یہ پورا حدیث کا خلاصہ ہے. نیت بمنزل تخم کے اور عمل بمنزل یہ جی نیت تخم آپ نے وہ درخت ہوا، پھر اس کا جو اندر والا ثمرہ مٹاس یا حلاوہ یا تلخی یا مرہ اس کا تعلق درخت کی جنسیت سے یعنی نیت کی جنسیت سے ہوگا جو آپ نے کاشت کیا ہے. ان کان خیرن خیرن فخیر ان کان شرن فشرن شر. چلو ٹھیک. اب مولانا دوسرا سوال یہاں پہ یہ کہ امام بخاری نے جو مولانا حدیث کو کاٹا، یہاں مختصر کیا حدیث کو، شرط لایا لیکن جزا کو کاٹ دیا، حذف کر دیا. کس نے؟ امام بخاری نے. کیا یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ مولانا اس کے بارے میں یہ سوال میں کر رہا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ماہرین فن کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے. غیر ماہرین فن کے لیے بیچ میں حدیث کو کاٹنا کسی صورت میں، اس لیے ماہرین فن جب یہ کام کرے گا نا تو اس کے اس عمل سے مضمون حدیث میں کوئی خبط پیدا نہیں ہوگا، کوئی خرابی. اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں کاٹا ہے اور کہاں میں بحث کر رہا ہوں. لیکن جو ماہر نہیں ہوگا اس کو کیا پتہ ہوگا؟ تو غیر ماہروں کے لیے الحدیث حدیث کو کاٹنا، خرم فی الحدیث کاٹنا یہ جائز نہیں ہے اور ماہرین کے لیے جائز ہے. امام بخاری نے اپنے کام سے اشارتاً یہ جواب و جواز کا اعلان کر دیا. کس کے لیے؟ ماہرین فن کے لیے. کس کے لیے؟ فن حدیث کے ماہرین کے لیے. ٹھیک ہے مولانا، یہ مسئلہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا اور الحمدللہ آ گیا. ٹھیک ہے. اب مولانا آئیے او علم رأتن ینکحھا. کہاں ہوگے؟ ینکحھا. مولانا یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سن لو. اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں امرأہ ابھی داخل تھی تو وہ دنیا کے بحث میں وہ تو شامل ہو گیا، اس کو حدیث میں کیوں علیحدہ جدا ذکر کیا گیا؟ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، دنیا میں امرأہ بھی شامل ہے، تو پھر یہاں یہ کیوں الگ کہہ دی گیا او الی امرأۃ ینکحھا، کیوں جدا علیحدہ ذکر کیا؟ مولانا ایک جواب اس کا آسان سا یہ ہے، یہ تخصیص بعد تعمیم کے قبیل سے ہے. یہ کس قبیل سے؟ التخصیص بعد، پہلے عام میں یہ تھا لیکن پھر اس کو کیا کر دیا گیا؟ خاص کر دیا. التخصیص بعد تعمیم، یہ اس قبیل سے ہے. ایک جواب یہ ہے کہ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے. ٹھیک ہے، جائز ہے. مسئلے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تخصیص بعد تعمیم کا مسئلہ ہوتا ہے. مولانا چونکہ یہاں یہ جو عورت کا فتنہ ہے، یہ فتنہ سب فتنوں سے بڑھ کر ہے. جتنے اور فتنے ہیں ان سے نیچے ہیں، لیکن جو عورت کا فتنہ ہے، خطرہ ہے، اس کے ذریعے سے علاقے ویران ہو جاتے ہیں، بستیاں اجاڑ جاتی ہیں.
ادارے برباد ہو جاتے ہیں، ملک ویران ہو جاتے ہیں۔ اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں تزیینات دنیا کو جو بیان فرما رہے ہیں نا، گھوڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، عہدہ ہے، مقام ہے، سب کچھ، لیکن سب ان تزیینات سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کی ذکر کر رہے ہیں؟ منن، بیگم صاحبہ۔ کس کی ذکر ہو رہا ہے؟ بیگم صاحبہ۔ اس لیے کہ بیگم صاحبہ کا جو تماچا لگ جاتا نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے بھی اس کو کیا کر دیا؟ مقدم۔ اس خطرے کو ہمیں اور آپ کو خبر دینے کے لیے اس کو مقدم لایا۔ زُيِّنَ لَكُمُ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ، سب سے پہلے کون ہے؟ کیوں مولانا؟ یہ تزیینات بھی ہے اور مشتہیات میں سے ہے۔ انسان کا اشتہا اس کے طرف کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ مولانا ایک اور جگہ میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ۔ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ تو چونکہ یہ خطرناک ہے، اور ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، اضر علی الرجال من، جو فتنے میرے امت کے لیے میرے بعد پیدا ہوں گے، سب فتنوں سے زیادہ مرد کے لیے خطرناک فتنہ وہ عورتیں ہوں گی، وہ عورتیں۔ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، سب فتنوں سے زیادہ اضر، زیادہ مصیبت والا، نقصان دینے والا کون ہے؟ مولانا دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے کیا قرار دیا؟ اضر، کیا مولانا؟ سب سے زیادہ۔ تو پھر آج وہ شعر میں پھر پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ عورت کی فتنہ دیکھیں۔ اکبر دبینتی برٹش کی فوج سے، اکبر کبھی دبینتی برٹش کی فوج سے، آگے پڑھو جی، آگے پڑھو، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوج سے۔ مولانا یہ نوج بیگم کی یہ فوج سے بھی زیادہ خطرناک۔ اور مولانا شیخ سعدی کا شعر بھی سن لو، اگر نیک بودی ہما کار زن، اگر نیک بودی ہما فعل زن، زنان را مزن نام بودی نئے زن۔ مولانا یہ زن، یہ صیغہ کے اعتبار سے فارسی زبان میں یہ امر ہے۔ کیا ہے؟ زن یعنی مردو، زن یعنی بزن، مردو۔ فارسی زبان میں زن کا معنی کیا ہے؟ مردو۔ سمجھ رہے بولنا؟ بزن، آؤ بزن، مردو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر عورتوں کے کاموں میں کوئی خیر ہوتا تو عورتوں کی نام کو زن رکھا نہ جاتا، مارو، ان کا نام مارو رکھا نہ جاتا، بلکہ ان نام کیا رکھا جاتا؟ مزن۔ کیا؟ مزن یعنی نہ مارو، مزن یعنی نہ مارو، زن بمانا مارو، مزن بمانا نہ مارو، تو ان کی نام مزن ہوتا، زن نہ ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت گڑبڑ ہے، اس لیے اس کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا ہے؟ زن۔ کیا بولا نا؟ زن۔ اگر خوب بودی ہما فعلے زن، زنان را مزن نام بودی نہ زن، سمجھے؟ زن نہ ہوتا، ان کا نام مزن ہوتا، یعنی نہ مارو۔ چلو مولانا یہ بحث بھی ہو گیا، اب ایک اور بحث چھوٹا سا ہے، پھر اس کو کل آپ کو
دوسری درس حدیث کا پڑھنے کے بعد آخر میں وہ بحث کریں گے، وہ چھوٹا سا ہے 5 منٹ کی بحث ہے.